السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنے بھائی کے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر شخص مرد یا عورت کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کے دائیں بائیں جہان تک نظر آتی ہے، فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی روح نکل جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ فرشتے کے دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ موت کے متعلق حدیث: جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قبر کا مردے کو دبانا: مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر میں 3 سوالات: 2 فرشتے جن کا نام منکر نقیر ہے، ان کی شکل ڈراونی اور بڑے بڑے دانتیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے، اور یہ 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن کا جواب: پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حد نگاہ تک قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ کافر کا جواب: پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور تیسرے جواب میں بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دیے جائے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے
تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب سے پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اور ہمارے والد والدہ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ایسے ہی سچے اور اچھے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔